السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردنال لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لہو سے لال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 15 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیں، صفا کے پوچھنے پر وہ ہوش میں واپس آیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، اس کے ساتھ کھڑی تھی، ایک پرسکون سے چہرے کے ساتھ۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ چلو، وہ اس کو لیے وہاں سے نکل گیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ نکل کر دوبارہ یونیورسٹی کے احاطے میں آئے تو لوگ ان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، مگر وہ ابراہیم گورسی تھا، جس کو کسی کے سوال سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے چشمہ نکالا اور لگائے وہاں سے نکل گیا۔ صرف تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ یہ مس سٹیٹر اور پروفیسر گورسی کا کیا تعلق ہے؟ کچھ اسٹوڈنٹس جو ایگزیبیشن پر نہیں گئے تھے، ان کو اب گاسپس کے لیے تازہ اور چٹپٹا سا موضوع مل گیا تھا۔ وہ دونوں گیٹ پر پہنچے تو قادر ہر بڑی میں اندر آتا دکھائی دیا۔ سوری سر، اس نے سامنے سے آتے ابراہیم سے معافی مانگی۔ ابراہیم نے قہر بڑی نگاہ چشموں کے نیچے سے ہی اس پر ڈالی اور اس کی جانب چابی پھینکی، جس کو قادر نے جلدی سے کیچ کر لیا۔ وہ تینوں وہاں سے نکل گئے، اپنے پیچھے کئی سوال چھوڑ کر۔ گاڑی اب مین روڈ پر تھی۔ ابراہیم اپنا فون لیے بیٹھا تھا۔ اس نے وقتاً ساتھ بیٹھی صفا کو دیکھا۔ صفا شیشے کے پار دیکھ رہی تھی، بلند و بالا عمارتیں، خوبصورت ملک۔ آج صفا کو وہ ملک خوبصورت لگا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سرشاری تھی، آج جیسے ابراہیم نے اس کے لیے ایک نرم گوشہ دکھایا تھا۔ وہ اس پر خوش تھی۔ آج اس کو اپنی زندگی کے سارے شکوے، ساری شکایتیں ختم ہو گئی تھی۔ آج وہ اپنی قسمت سے مطمئن تھی۔ اگر اس کی قسمت میں وہ شخص اور اس کی ذرا سی توجہ شامل تھی تو وہ اس پر خوش تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس سے پوچھا تو صفا چونک کر مڑی۔ ہاں میں؟ اس نے بھیدیانی میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ یہاں تمہارے علاوہ کوئی لڑکی موجود ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا تو صفا بری طرح گڑبڑائی۔ کیوں؟ وہ اس کے سامنے اس طرح گڑبڑا جایا کرتی تھی۔ آج صفا کو خود پر ہی غصہ آیا تھا۔ کلاس میں تو بڑی شیرنی بنتی ہو کہ یہاں زبان کو تالے لگ جاتے، وہ کہتا دوبارہ موبائل اسکرین کو دیکھنے لگا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ سر چکا گئی۔ یوں ہکلایا مت کرو، وہ دبے دبے غصے میں بولا۔ تو آپ بھی یوں اچانک سے سرد نہ ہوا کریں، اس نے بے اختیار ہی کہہ دیا۔ ابراہیم نے اچھمبے سے دیکھا۔ وہ کچھ دیر اس کی جانب یوں ہی دیکھتا رہا۔ اس نے صفا نے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر رخ پھیر گئی۔ صفا، کچھ دیر بعد اس نے صفا کو متوجہ کیا تو وہ حیرت سے بڑی۔ جی؟ وہ اس کے نرم سے لہجے پر حیران ہوئی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ابراہیم نے فون جیب میں واپس رکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ جی بولیں، صفا نے تھوک نگلا۔ اب آخر کون سی بات تھی جس کو کرنے سے پہلے ابراہیم گورسی اس کو مطالعہ کر رہا تھا؟ قادر، گاڑی روک دو، اس نے اچانک حکم دیا تو قادر نے چونک کر مرر میں دیکھا۔ تم گھر جاؤ، ہم کچھ دیر تک آتے ہیں، اس نے سخت تاثرات لیے کہا تو قادر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی ایک جگہ روک دی۔ وہ نیچے اترا۔ ابراہیم نے اتر کر اس سے چابی لی۔ صفا گاڑی کے اندر بیٹھی حیران سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ چلتا آواز کی جانب آیا۔ اس نے صفا کی جانب کا دروازہ کھولا۔ صفا نے چونک کر دیکھا۔ آگے آ کر بیٹھ جاؤ، اس نے کہا تو صفا نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ اس کے تاثرات عجیب سے تھے، الجھے سے۔ پھر صفا کے حلق میں کچھ اٹکا تھا، ماضی کا ایک دردناک باب۔ اس دن زاویار نے بھی سجل کو اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھا لیا تھا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ کسی کو معلوم نہیں تھا، مگر اس عمل کا نتیجہ سب کو معلوم تھا۔ اس کے دل میں عجیب خوف اور درد سا اٹھا تھا۔ میرے انتقام کا کیا صفا ابراہیم کے کہے گئے الفاظ کے بازگشت اس کو سنائی دی تھی۔ صفا کا دماغ شل سا ہو گیا، اس کو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک ایسی کیفیت میں تھی جہاں ایک جانب خوف، درد اور وحشت تھے تو دوسری جانب اعتماد تھا، اس شخص پر اعتماد جس کی پناہوں میں وہ خود کو محفوظ سمجھتی تھی۔ مگر آج ایک ایسا خوف تھا کہ جس کو وہ
نہ تو جھٹلا سکتی تھی اور نہ اس کو قبول کر رہی تھی۔ کچھ لمحے ایسے آتے ہیں زندگی میں جب انسان اندیشوں اور اعتبار کے بیچ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ طے نہیں کر پاتا کہ اگلا قدم اٹھانے سے اس کے اندیشوں کی جیت ہو جائے گی یا اس کا اعتبار جیت جائے گا۔ یہ لمحے بہت دردناک ہوتے ہیں۔ ان کو کشمکش کے لمحات کہا جاتا ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے صفا کو یوں ہی بت بنے دیکھا تو خجلت سے پوچھا۔ جی؟ وہ ایک بار پھر سے چونکی۔ آگے آ کر بیٹھ جاؤ، اس نے دہرایا تو صفا نے اپنی سوچوں کو قابو میں کیا۔ اس نے اندیشوں کو لگام ڈالی اور اعتبار کے پودے کو پانی دیا۔ پھر اس نے لرزتے قدم باہر نکالے اور جلدی سے جا کر آگے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ ابراہیم اس کے ساتھ آ بیٹھا اور اس نے گاڑی چلا دی۔ وہ کچھ دیر گمسم سی بیٹھی رہی۔ آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ اس نے بالا کر پوچھا۔ کیوں؟ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے ونڈ اسکرین کے پار نظریں جمائے الٹا سوال کیا۔ صفا کے کسی سوال کا جواب دینا اپنی توہین سمجھتا ہو۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے دوبارہ سر چکا لیا۔ وہ آنکھیں بند کیے کچھ آیات تلاوت کر رہی تھی، کیونکہ اعتبار کا پودا جتنا بھی نشوونما پا جائے مگر اندیشے وہ زہریلی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو اس پودے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتی ہیں۔ کتنی ہی ساعتیں گزر گئیں۔ اب باہر اندھیرا چھانے لگا تھا۔ سائن بورڈز روشن ہونے لگے تھے۔ صفا نے باہر اندھیرا دیکھا تو اس کا دل بری طرح سے بہکنے لگا۔ اس دن بھی تو اندھیرا ہی ہوا تھا، مگر پھر اس نے زور سے آنکھیں بند کی۔ ایک آنسو لڑک کر اس کے گال پر بہہ گیا اور پھر وہ آنسو لڑیوں کی صورت بہنے لگ گئے۔ ابراہیم مصروف سا گاڑی چلا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی میں ہچکیاں گونجنے لگی تو اس نے چونک کر دیکھا۔ اس کے برابر وہ لڑکی اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ اس کے اندیشے اس کو اندر سے لہو لہان کر چکے تھے۔ صفا، اس نے ہڑبڑا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا بچے؟ وہ کبھی روڈ پر گاڑی سنبھالتا تو کبھی اس کی جانب دیکھتا۔ کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ تم نے کہا تھا تم ٹھیک ہو۔ وہ پریشان ہو کر کوئی جگہ ڈھونڈ رہا تھا جہاں وہ گاڑی روک سکتا، مگر وہ ہچکیوں میں روتی رہی، اپنا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں چھپائے۔ حریہ اپنے کمرے میں تھی۔ وہ دینا کو سلانے کے بعد اپنی شال سنبھالتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ زہرا، ڈنر ریڈی ہے؟ اس نے سیڑھیاں اترتے ہوئے پوچھا۔ جی ریڈی ہے، زہرا نے کچن سے نکل کر معتب سے لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں بچوں کو دیکھ لوں، کہتے ہوئے مرچان اور یاقوت کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ نڈھال سی دکھائی دیتی تھی۔ اس کا رنگ اڑ سا گیا تھا۔ اس کا چہرہ بے رونق تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا وہ گھنٹوں تک روتی رہی تھی۔ اس نے ناک کیا اور ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ یاقوت اپنی کوئی کتاب لیے ڈیسک پر بیٹھا تھا جبکہ مرجان ایک ویڈیو گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ کیسے ہیں میرے بیٹے؟ اس نے دونوں سر کو چوم کر پوچھا۔ ٹھیک ہے ماما، ان دونوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا۔ حریہ مسکرا دی۔ ہمیشہ سلامت رہو۔ اس نے ان دونوں کو پیار کیا اور آ کر مرجان کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب یاقوت اور مرجان اس کی طرف خوش تھی اور وہ دونوں اپنا اپنا کام چھوڑ کر حریہ کے دائیں بائیں جانب آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ماما، آپ ٹھیک ہیں؟ مرجان نے اپنی ماں کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر پوچھا تو حریہ مسکرا دی۔ ہاں میرے شہزادے، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے یاقوت کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ بت ماما، مجھے لگتا ہے آپ اداس ہیں۔ مرجان نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں لیا۔ نہیں تو میں کیوں اداس ہوں گی؟ میرے پاس سب کچھ تو ہے، میرے بیٹے ہیں میرے پاس، تو میں کیوں اداس ہوں گی بھلا؟ اس نے مرجان کا گال کھینچ کر پیار سے جواب دیا۔ بٹ ماما، یور آئیز۔ مرجان نے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کی جانب اشارہ کیا۔ اوہ یہ؟ حریہ نے نم سی آنکھ کا ایک کونا صاف کیا۔ یہ تو شاید الرجی ہو گئی ہے۔ اس نے مسکراہٹ قائم رکھی۔ آر یو شیور؟ یاقوت نے کنفرمیشن چاہی تو حریہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں اپنی ماں کے کندھے سے ٹیک لگا گئے۔ ماما پلیز اداس مت ہوا کریں۔ ماما، مرجان کی دبی دبی سی آواز آئی۔ نہیں، میں نہیں ہوں اداس۔ وہ ان دونوں کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ بس کبھی کبھی فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے مرجان۔ وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ کیسا فیصلہ؟ مرجان نے اسی حالت میں ٹیک لگائے پوچھا۔ اگر ایک طرف دوست اور ایک طرف دشمن ہو تو انسان بڑی آسانی سے ایک کو چن لیتا ہے۔ مرجان پر اگر ایک جانب محبت اور ایک جانب انس
ایک جانب آپ کی ساری زندگی ہو اور دوسری جانب آپ کو زندگی دینے والا، تو انسان کیا کرے مرجان؟ وہ یوں ہی کسی کیفیت کے تحت پوچھتی چلی گئی۔ سمپل ہے ماما، جس نے بنا آپ جس کے بنا آپ ادھورے ہو اس کو چن لے۔ یاقوت نے سر اٹھا کر اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا، جبکہ مرجان خاموش تھا۔ اور اگر دونوں کے بنا ہی آپ ادھورے ہو؟ حوریا نے زخمی سے مسکان لیے پوچھا تو یاقوت کا دل کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ وہ دوبارہ اپنی ماں کے کندھے سے ٹیک لگا گیا۔ کاش میں کبھی بڑا نہ ہوں ماما، اس نے اداسی سے کہا تو حوریا مسکرا دی۔ اور ایسا کیوں؟ وہ اپنے بیٹے کی اس انوکھی سی خواہش پر ہنستی تھی۔ بڑوں کی زندگی بہت پیچیدہ ہوتی ہے ماما، کاش میں بچہ ہی رہوں۔ اس کے ایک جملے نے حوریا کا دل ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کاش وہ بھی کبھی بڑی نہ ہوتی، نہ وہ ابراہیم سے ملتی، نہ اس کو محبت ہوتی۔ کاش وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کی آغوش میں ہی رہتی، اس دنیا کے مکروب فریب سے دور، وہ انجان سے اپنی ماں کے آنچل میں چھپی رہتی۔ مگر یہ ممکن نہیں، ہر خواہش پوری نہیں ہوا کرتی۔ حوریا نے ضبط سے آنکھیں مون لی۔ مفاد، ایک لفظ نے اس کمرے کی خاموشی کو توڑا تھا، اور وہ لفظ مرجان کی زبان سے ادا ہوا تھا۔ وہ جو کب سے خاموش تھا، اس نے ایک لفظ بولا تو حوریا نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ جب وہ دو عزیزوں میں سے کسی ایک کو چننا ہو تو انسان مفاد کو چنتا ہے ماما۔ اس نے سر اٹھا کر حوریا کی آنکھوں میں دیکھا۔ انسان سیلفش ہوتا ہے ماما، انسان مفاد کے سامنے سب کچھ فراموش کر دیتا ہے، قربانیاں بھی۔ مرجان کے الفاظ نے حوریا کا حلق خوش کر دیا۔ آپ دونوں جانب دیکھیں، کسی ایک نے آپ کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہوں گی، مگر آپ کا دل اس کی جانب کھینچے گا جس سے آپ کا مفاد، اپنا مفاد جڑا ہوگا، جس کو آپ کے دل نے چنا ہوگا جب اس کو چننا چاہے گی۔ ایک بار پھر سے آپ اسی کو چننا چاہیں گے، پھر چاہے دوسرے نے آپ کے لیے ساری دنیا کیوں نہ تیاگ دی ہو۔ مرجان اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہے گیا، یہ جانے بنا کہ اس کے الفاظ اس کی ماں کے لیے ہتھوڑے کے ثابت ہو رہے ہیں۔ حوریا کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں بیڈ پر بیٹھے سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کا سپاٹ سا چہرہ دیکھے گئے۔ حوریا واپس پلٹی، مگر دروازے پر جا کر وہ رکی، لیکن پلٹی نہیں۔ میں مفاد کو نہیں چنوں گی مرجان، کم از کم ذاتی مفاد کو تو نہیں۔ وہ وہاں بس ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر باہر نکل گئی۔ پیچھے یاقوت اور مرجان نے سوالیہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کچھ دیر بعد وہ دینا کو اپنی گود میں اٹھائے سیڑھیاں اتری تھی۔ زہرا، بچوں کا خیال رکھنا، اس نے لاؤنج میں پہنچ کر ایک جملہ کہا اور زہرا کا جواب سنے بنا ہی چابیاں لیے باہر نکل گئی۔ دبئی میں اس وقت شام گہری ہو رہی تھی۔ سرمئی شام اب رات کی تاریکی میں بدل رہی تھی۔ ایک آدمی ماسک لگائے اس 20 منزلہ عمارت میں داخل ہوا۔ وہ لفٹ میں سوار ہوا اور 19ویں منزل کا بٹن پریس کیا۔ اب وہ پرسکون سا جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ 1 منزل، 2 منزل، آخر کار 19واں فلور آ گیا۔ وہ وہاں سے نکلا اور چابی اپنی انگلی میں گھماتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس نے ایک فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر لاک کھولا اور اندر داخل ہوا۔ پھر وہ ایک کمرے میں داخل ہوا، دروازہ کھولا تو ایک شخص سامنے بیٹھ کر پاؤں نیچے لٹکائے ہی بیٹھا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے ایک نظر کمرے میں بکھرے اس کچرے پر ڈالی۔ وہاں سے اب بھی بدبو اٹھنے لگی تھی۔ یار، کتا بھی پوچھ مار کر بیٹھتا ہے، تم تو اس سے بھی گھٹیا ہو۔ بندہ اپنا کمرہ ہی صاف کر لیتا ہے۔ ماسک والے آدمی نے ناک پر ہاتھ رکھا کیونکہ بدبو ماسک کے باوجود آ رہی تھی۔ پھر اس کی نظر ایک بیگ پر گئی جو کہ تیار سا تھا، جبکہ وہ آدمی سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تو جناب بھاگنے کا سوچ رہے ہیں؟ یار، کیا ہے نا کہ شاہ کی اجازت کے بنا تم اس ملک سے تو کیا ہے دنیا سے بھی نہیں بھاگ سکتے، اس نے تمسکرانہ انداز میں کہا تو سامنے بیٹھے زاویار نے پہلی بار آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ کیا چاہیے تم لوگوں کو؟ وہ بولا تو اس کی آواز بھاری سی تھی۔ وہ شاید سو نہیں سکا تھا اس اذیت میں، وہ سو تک نہیں سکا تھا۔ سامنے کھڑے مغیث نے سر کھجایا۔ یہ تو شاہ ہی بتا سکتے ہیں، مگر وہ نہیں بتائیں گے۔ وہ ایک بار پھر سے ہنس دیا۔ زاہیار کے چہرے پر تکان سی تھی۔ تم لوگ اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو، مگر اس طرح اذیت مت دو۔ یہ خالی اور سیاہ کمرہ مجھے ہر دن ہر رات مار رہا ہے۔ اس نے کرب سے چور لہجے میں فریاد کی تو مغیث نے ایک قہر بری نگاہ اس پر ڈالی۔ اگر تمہیں مارنا مقصود ہوتا نا تو تم موت مانگنے کے لیے بھی زندہ نہ رہتے۔ اس نے زاہیار کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔
تو پھر بتاتے کیوں نہیں کیا چاہیے تم مجھ سے تم لوگوں کو؟ وہ اپنا سر پکڑ کر چلایا۔ وہ یقیناً اس قید میں پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ اس وحشت زدہ کمرے میں موت کی جیسی خاموشی اور قبر کی جیسی تاریکی تھی۔ وہ وہاں مزید نہیں رہ سکتا تھا کسی صورت بھی۔ آواز نیچے۔ مغیث نے انگلی کھڑی کر کے وارن کیا۔ چلو، شاہ نے بلوایا ہے، کہتے مغیث نے اس کا بیگ اٹھا لیا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، زافیار نے عطل سے لہجے میں کہا تو مغیث نے خوشگوار حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ پھر اس نے وہ بیگ کھڑے کھڑے ہی زمین پر پھینکا۔ وہ چلتا ہوا بالکنی کی جانب آیا۔ زاویار وہیں کھڑا تھا۔ ادھر آؤ۔ اس نے بالکنی سے زاویار کو بلایا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کوفت زدہ انداز میں وہاں پہنچا۔ کیا ہے؟ اس نے خجلت سے پوچھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مغیث اس کو زبردستی یا بے ہوش کر کے تو نہیں لے کر جا سکتا۔ اس کو لایا اس کی مرضی تھا، اس لیے اس کو اس کی مرضی کے بنا لے جا نہیں سکے گا۔ وہ نیچے دیکھو۔ مغیث نے انگلی سے نیچے اشارہ کیا، جہاں بلڈنگ کے سامنے ہی ایک گاڑی کھڑی تھی جس کی ہیڈ لائٹس روشن تھی۔ وہ گاڑی خالی تھی۔ زافیار آنکھیں چھوٹی کیے منتظر دیکھتا رہا۔ پھر ایک شخص نے اس گاڑی کے پاس پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ وہ کیا تھا اتنی بلندی سے دکھائی نہیں دیا تھا، مگر وہ کچھ پیپرز تھے، کچھ پوسٹرز شاید۔ تمہیں پتا ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ مغیث نے روڈ پر نگاہیں جمائے ہی پوچھا۔ کیا ہے؟ زاہریار نے نیچے دیکھتے پوچھا۔ پوسٹرز جن پر لکھا ہے مسنگ پرسن، اور اس اشتہار پر تمہاری تصویر ہے زاویار قریشی۔ اس کے الفاظ نے زاویار کا حلق خوش کر دیا، جبکہ مغیث محفوظ سا روڈ پر اشتہار باندھتے اس شخص کو دیکھے گیا۔ وہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے اور وہ تمہیں ڈھونڈ لے گا، پر اگر ابھی اور اسی وقت تم میرے ساتھ نہیں گئے تو میں ابھی نیچے جاؤں گا اور اس آدمی سے کہوں گا کہ اس کا شکار فلور نمبر 19 پر ہے۔ تو سوچو کتنا مزہ آئے گا نا؟ مغیث نے اس کی جانب مڑ کر دیکھا اور ٹہکا لگا کر ہنس دیا۔ تو تم بکواس کر رہے ہو۔ زافیار نے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی تمہیں پسینے آ رہے ہیں زافیار قریشی؟ اس کو خوف کہتے ہیں، اس نے سرگوشی نما انداز میں کہا، اور خوف ہی مار دیا کرتا ہے۔ وہ ایک اور سرگوشی کرتا پیچھے ہٹا۔ اور سوچو، ذرا فرض کرو یہ تم ان کے ہاتھ لگ جاتے ہو تو ابراہیم گورسی تمہارا کیا حشر کرے گا؟ دوبارہ نیچے جھانکتا ہوا بولا، جبکہ زاویار ایسے تھا کہ کاٹو تو لہو میں، بدن میں لہو نہیں۔ کیا کر لے گا؟ جان سے مار ڈالے گا؟ نہیں مار سکتا وہ، میں اس کو جانتا ہوں، چڑیا جتنا دل ہے اس کا۔ زاویار نے اپنے خوف کے گھوڑے کو لگام ڈالنے کی ایک چھوٹی سی سعی کی۔ تم اس ابراہیم کو جانتے ہو جس کا دل چڑیا جتنا ہے، مگر ہم کسی اور ابراہیم گورسی کو جانتے ہیں۔ کہتے ہوئے مغیث نے مڑ کر زاویار کا چہرہ دیکھا۔ اور جس کو ہم جانتے ہیں نا، اس کو کوئی تیسرا نہیں جانتا۔ اس نے ایک معنی خیز نگاہ اس پر ڈالی اور رخ پھیرا۔ زاویار کو اس کے الفاظ پر یقین نہ آیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے اس کی کسی بات کو سیریس نہیں لیا تھا۔ کیا واقعی؟ مغیث ہنس دیا۔ چلو خود دیکھ لینا، کہتے وہاں سے واپس آیا۔ زاویار نے اس کی ایک نظر روڈ پر پھرتے اس شخص کو دیکھا، پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مغیث کے پیچھے ہی چل دیا۔ گاڑی روڈ کنارے ایک جگہ رک گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا سیٹ بیلٹ نکالا اور صفا کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا ہے پلیز بولو؟ اس نے صفا کے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے ایک بار پھر سے پوچھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ صفا، ابراہیم نے غیر یقینی سے اس کو پکارا۔ وہ کیوں اس طرح رو دی تھی؟ ابھی تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ صفا ایک بار پھر سے پھٹ کر روتی۔ ابراہیم الجھ کر رہ گیا۔ اس نے اپنی گاڑی میں پڑی پانی کی بوتل اٹھائی، اس کا ڈھکن ہٹایا اور صفا کی جانب وہ بوتل بڑھائی۔ پانی پیو، اس نے نرم سے لہجے میں کہا۔ صفا نے ایک ہچکی لے کر ڈفی میں سر ہلایا۔ کم آن، مجھے پریشان مت کرو۔ اب کی بار وہ ذرا سخت لہجے میں بولا تو صفا نے سانس روک لی۔ اس نے اپنی سسکیوں کا گلا کھول دیا تھا۔ سانس لو اور یہ پانی پیو۔ وہ اب جانتا تھا کہ وہ سختی سے ہی مانے گی۔ صفا نے ایک نظر اس کو دیکھا جو سر سے تاثرات لیے بیٹھا تھا، اور پھر ہچکچاتے ہوئے پانی پکڑ لیا۔ اس نے 2 گھونٹ پانی پیا اور بوتل واپس اس کو پکڑا دی۔ یہ لو۔ صفا نے گردن موڑ کر دیکھا تو اس نے ایک ٹشو اس کی جانب بڑھایا۔ صفا نے لرزتے ہاتھوں سے ٹشو پکڑا اور اپنا چہرہ صاف کیا۔ اف، تم لڑکیوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کیا کیا چلتا رہتا ہے تم لوگوں کے دماغ میں۔
وہ بڑبڑاتا ہوا ڈھکن بند کرنے لگا، صفا کچھ نارمل سی ہوئی اور اب وہ دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اب بولو، اس نے جیسے حکم سا دیا۔ صفا سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اب بولو بھی، وہ تھوڑی اونچی آواز میں بولا تو صفا لرزی۔ آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آخر کار اس نے اپنا سب سے بڑا اندیشہ ظاہر کیا۔ جہاں مرضی لے کر جاؤ، تم سوال نہیں کر سکتی۔ اس نے صفا کے چہرے پر نظریں گاڑے کہا تو وہ مزید سر جھکا گئی۔ پلیز ایک گزارش ہے۔ اس نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر خود پر قابو کیا۔ ہاں جی فرمائیں، ابراہیم نے جیسے احسان جتایا۔ میرا مان، اس نے ایک لفظ ادا کیا مگر پھر سے حلق میں آنسوں کا گولا ساتھ۔ مان کیا؟ ابراہیم سمجھ نہ سکا۔ میرا مان مت توڑیے گا، میرا اعتبار مت کچلیے گا، اس نے آخر کار ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ مگر ابراہیم کے چہرے پر الجھن ابھری، اس کے ماتھے پر شکنے پڑی، وہ اس لڑکی کی بات نہیں سمجھ سکا تھا۔ اپنا ٹائٹل مت کھو دیجیے گا پلیز، اس نے دوبارہ خود کو کہتے سنا۔ میرے سیویئر سے میرے ڈسٹرائر مت بنیے گا، وہ کہتی گئی جبکہ ابراہیم ناگواری لیے اس کے بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پلیز ابراہیم رہیں، زاویار مت بننا۔ اس بار اس نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ابراہیم ایک ہی پل میں اس کی بات سمجھ گیا۔ تو وہ لڑکی اس لیے رو رہی تھی؟ کیا اس نے ابراہیم کو اتنا گرا ہوا سمجھ لیا تھا؟ کیا اس کو ابراہیم پر ذرا بھی اعتبار نہیں رہا؟ جس کے ساتھ اس نے ایک پلیٹ میں کھایا، اس پر اتنا بھی اعتبار نہیں تھا؟ کیا اندیشوں نے اعتبار کی جڑوں کو اتنی بری طرح متاثر کر دیا کہ وہ پودا ہی سوکھ گیا؟ ابراہیم بری طرح الجھا تھا۔ وہ یقین نہیں کر پایا تھا مگر اگلے ہی لمحے اس کی اپنی کہی ہوئی باتیں اور اپنے کیے ہوئے اعمال یاد آئے۔ وہ خود ہی تو صفا سے انتقام لینا چاہتا تھا، وہ خود ہی تو اس کو اس کے گھر سے گھسیٹ لایا تھا، اس کو ایک رات پوری رات فارم ہاؤس میں بند رکھا، پھر اس سے نکاح کر لیا۔ مگر یہ نہیں سوچا تھا، وہ یہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ سب کو دھمکا رہا تھا، وہ صفا پر اپنی فرسٹریشن نکال رہا تھا، مگر اپنی فرسٹریشن نکالتے نکالتے اس نے کب اس کے دل سے اپنے لیے اعتبار کے پودے کو جڑ سمیت اکھاڑ پھینکا، وہ جان ہی نہ سکی۔ تو کیا اب وہ اس کے بارے میں ایسا سوچتی تھی؟ کیا وہ اپنے سیویئر کو اپنا ڈسٹرائر سمجھنے لگی تھی؟ کیا وہ اس سے ڈرتی تھی کہ کہیں وہ اس کی عزت؟ اس کے آگے سوچنے کے ابراہیم میں سکت نہیں تھی۔ اس نے پلکیں جھپکی، ایک نظر اپنے سامنے سہمی سی بیٹھی صفا کو دیکھا۔ اس کا دل کیا کہ اپنے بال نوچ لے، وہ اپنا سر کسی دیوار میں دے مارا، مگر وہ کچھ نہ کر سکا۔ اس نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ دے مارا اور اپنی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند کیا۔ وہ خود کو حد درجہ پریشان پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ایک علاوہ سا بھڑک اٹھا تھا۔ صفا نے اس کی حالت دیکھی تو وہ مزید ڈر گئی۔ پلیز ابراہیم، آپ ایسے نہیں کریں گے نا؟ اس نے ایک بار اس سے پوچھنا لازمی سمجھا تو وہ اس کو تسلی دینا چاہتی تھی کہ وہ ابراہیم ہے، وہ زاویار نہیں ہے۔ بس ایک زوردار دہاڑ گونجی تھی، صفا لرز گئی تھی۔ ایک بار پھر سے اب صفا کی سسکیاں گونجنے لگی۔ بس صفا، اب تمہاری آواز نہ آئے۔ اس نے ایک بار پھر سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ دے مارا۔ تم سمجھتی کیا ہو؟ ہاں، سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ کیا میں کوئی ریپسٹ ہوں؟ ہاں، وہ چیخ رہا تھا، وہ چلا رہا تھا۔ صفا اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے سہمی سی بیٹھی تھی۔ تم نے مجھے، وہ بول تک نہیں پا رہا تھا، غصے سے، دکھ سے، کرب سے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ گاڑی کسی شے سے ٹکرا دے، مگر وہ بے بس تھا۔ پھر اس نے ایک بازو زور سے آنکھیں بند کر دی اور کچھ دیر بعد کھول دی۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور گاڑی چلا دی، جبکہ صفا اب سن سی بیٹھی تھی، اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے۔ گاڑی ایک ساحل پر آ کر رکی۔ بڑے بڑے سے سائن بورڈز پر یہی نام چمک رہا تھا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر صفا کی جانب کا دروازہ کھولا۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑے ابراہیم کو دیکھا، پھر خاموشی سے باہر نکل آئی۔ اس کے کندھوں پر ابھی تک ابراہیم کا کوٹ تھا، وہ بس ایک ڈریس شرٹ اور ویسٹ کوٹ میں تھا۔ صفا باہر نکلی تو سرد ہوا کے جھونکے اس کے چہرے سے ٹکرائے۔
صفا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مسل کر حرارت پہنچائی مگر وہ ویسے ہی کھڑا تھا کسی پتھر کی طرح۔ صفا سائڈ پر ہٹی تو اس نے گاڑی کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ وہ ٹوٹتے ٹوٹتے بچا تھا۔ صفا اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں ٹھیک تھا، راستے میں بھی ٹھیک تھا، تو یہ سب خراب کب ہوا؟ وہ اس کو پوائنٹ نہیں مل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اس طرح بکھر گیا تھا، اور وہ پوائنٹ صفا خود تھی۔ اس کا ڈر، اس کے وہم اور وسوسوں نے ابراہیم گورسی کو اس کی اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ لوگ اس ریزروٹ میں آئے، ابراہیم نے کاؤنٹر سے چابی لی اور اس کو لیے ایک لفٹ میں سوار ہوا۔ وہ اب خاموش تھی، وہ ایک بھی لفظ بولنے کی ہمت کھو چکی تھی۔ اب جو ہونا تھا اس کو قبول تھا۔ صفا نے ہتھیار پھینک دیے۔ لفٹ تیسرے فلور پر آ کر رکی، دروازہ کھلا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھولا، اس کو اندر دھکیل کر دروازہ بند کر کے واپس چلا گیا۔ صفا اندر آ کر لڑکھڑائی۔ وہ کمرہ خالی تھا، ایک بیڈ، ایک صوفہ، جیسے کسی بھی ہوٹل کے کمرے ہوا کرتے ہیں۔ وہ آ کر اس صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اب کیا ہونے والا تھا؟ وہ اس کو یہاں کیوں لایا تھا؟ اب سوال تھے ہر سو، بس سوال ہی سوال تھے جنہوں نے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ وہ لوگ قریباً 1.5 گھنٹے کے ڈرائیو کر کے اس ریزروٹ پر پہنچے تھے۔ وہ اس کو وہاں بلا لے تو لے کر نہیں آیا تھا، بلا وجہ تو لے کر نہیں آیا تھا، تو پھر وہ اس کو بھڑک کیوں اٹھا تھا؟ سوال سوال اور بس سوال۔ ان سوالوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ دوڑنا گھومنے سے ٹوٹا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک ٹری تھی جس میں ایک سینڈوچ تھا اور ایک گلاس دودھ کا تھا، اور آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا، ٹری اس کے پاس ہی صوفے پر رکھ دی۔ کچھ کھا لو، وہ کہتا واش روم میں چلا گیا، جبکہ صفا کا حقیقتی معنوں میں حلق خشک ہوا تھا۔ وہ یوں ہی سکتے کسی کیفیت میں بیٹھی رہی، اس کھانے کی ٹرے کو گھورتی رہی۔ کچھ ساعتیں یوں ہی گزر گئی، واش روم کا دروازہ کھلا، وہ چینج کر چکا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، وہ اسی حالت میں بیٹھی جس حالت میں وہ اس کو چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن یوں ہی کھلے چھوڑ دیے اور چلتا ہوا آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ صفا نے سر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ آج وہ سجل کا خوف محسوس کر پا رہی تھی، جس خوف سے سجل گزری تھی۔ آج صفا کو ایک ایک لمحہ اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ان لمحات کی چشم دیدہ گواہ تو نہ تھی، مگر آج وہ ایک ایک لمحہ کا تصور کر سکتی تھی۔ مگر پھر بھی اس کی سچویشن مختلف تھی۔ اس کے سامنے جو کھڑا تھا صفا اس کے نکاح میں تھی، وہ اس پر ہر حق رکھتا تھا، مگر سجل، وہ تو معصوم تھی۔ آج صفا کو ابراہیم کا غصہ، اس کی نفرت، اس کا انتقام سب کچھ سمجھ آ رہا تھا، مگر اس کا دل پھر بھی قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ایسے اس شخص کے ہاتھوں برباد ہو سکتی تھی جس کے ساتھ اس نے آباد ہونے کے خواب دیکھے تھے۔ صفا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کھانا کھا لو صفا، نم لہجہ، مگر صفا کو وہ لہجہ نرم نہیں لگا تھا۔ وہ کھانا اس کو گھاس کی طرح لگا تھا جو قربانی کے بکرے کو ذبح کرنے سے پہلے کھلائی جاتی ہے۔ صفا نے بند آنکھوں سے ہی نفی میں سر ہلا دیا۔ ابراہیم نے ضبط کیا، پھر اس نے بے اختیار ہاتھ اٹھا کر صفا کے بالوں پر پھیرا۔ ڈرو مت، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، مگر تم پہلے کچھ کھا لو۔ اس کو اپنے سامنے بیٹھی وہ چھوٹی سی بکھری سی صفا کو دیکھ کر نہ جانے کیا ہوا تھا، اس کا دل ٹوٹ سا گیا تھا۔ وہ لوگ کہاں آ گئے تھے؟ کیوں وہ لوگ اس موڑ تک آ گئے تھے کہ آج ایک دوسرے کی موجودگی سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ صفا نے دوبارہ نفی میں سر ہلایا، آنسو ہر قسم کی باڑ توڑ کر بہہ نکلے تھے۔ پلیز پلیز، اس نے خود کو کہتے سنا۔ اس کے اندیشے بہت طاقتور ہو چکے تھے۔ اعتبار کے پودے کو تو وہ کب سے کھا چکے تھے۔ اب صفا کا دل لہو لہان تھا، مگر پھر بھی وہ ایک امید کو تھامے ہوئے تھی۔ اس کا دل ایک آخری تنکے کے سہارے تھا کہ وہ شخص اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا۔ صفا بچے، میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ ماما، میں بھلا کیوں تمہیں کچھ کہوں گا؟ ابراہیم کا لہجہ بکھر سا گیا۔ صفا نے بند آنکھوں سے زور زور سے نفی میں سر ہلایا، آنسو زاروں قطار بہہ نکلے تھے۔ ابراہیم نے کھانے کی ٹرے اٹھا کر سامنے پڑے ایک ٹیبل پر رکھی اور اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ وہی سب کروں گا جو میری سجل کے ساتھ ہوا؟ اس نے کرب سے چور لہجے میں کہا تو صفا نے سر جھکا لیا۔ آنکھیں ہنوز بند تھی،
اب اس کی گود میں رکھے ہاتھوں پر اس کے آنسو گر رہے تھے۔ کیا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ اس نے مدھم آواز میں سوال کیا تو صفا نے فوری نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کیوں خوف زدہ ہو؟ اس نے صفا کے چہرے پر نگاہیں جمائے ہوئے پوچھا۔ صفا نے سسکی لی اور سر اوپر اٹھا لیا۔ آپ نے انتقام کی بات کی تھی۔ آپ بس اپنا انتقام چاہتے ہیں، اسی لیے آپ نے… وہ بوستے بوستے رکی۔ ہاں، میں اپنا انتقام لوں گا، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا تو صفا نے غیر یقینی سے دیکھا۔ مگر میں زاویار سے لوں گا، تم سے نہیں۔ اس نے اب کی بات زور دے کر کہا تو صفا نے پلکیں جھپکی۔ میں آج تم سے یہی بات کرنا چاہتا تھا، کہتے ہوئے ابراہیم نے اس ٹیبل پر پڑے کچھ کاغذات اس کے سامنے کیے۔ صفا اپنے سوالوں میں اس قدر الجھی ہوئی تھی کہ وہ ان کاغذات کو دیکھ ہی نہ پائی۔ یہ کیا ہے؟ صفا نے جلدی سے آنسو صاف کیے، مگر ابراہیم نے وہ پیپرز دوبارہ میز پر رکھ دیے اور صفا کا ہاتھ پکڑا۔ وہ اس کی جانب رخ کر کے بیٹھا۔ صفا یک ٹک اس کو دیکھے گئی۔ میری بہن قتل ہوئی ہے صفا۔ بے شک وہ ایک خودکشی تھی، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ ایک قتل ہی تھا۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد کسی بھی عورت کے لیے جینا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ میری بہن کمزور تھی، اس لیے اس نے اس امتحان کو نہیں چنا۔ اس نے آسان راستہ اختیار کر لیا، اس نے موت کو چن لیا۔ وہ اب نظریں جھکائے صفا کا ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ صفا کا دل چیر رہا تھا۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ میری کیا حالت تھی۔ میں بکھر سا گیا تھا۔ ابراہیم کی آواز میں لرزش تھی۔ کسی بھی انسان کے لیے ایک ایسے صدمے کو پروسیس کرنا آسان نہیں ہوتا، میرے لیے بھی نہیں تھا۔ صفا، انسان طبعی موت پر پھر بھی صبر کر لیتا ہے، کیونکہ ہم سب اس کی جانب لوٹ کر جائیں گے۔ مگر صفا، ابراہیم نے بات مکمل کرنے سے پہلے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ صفا خشک آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ مگر صفا، میری بہن کی عصمت دری کی گئی۔ کین یو امیجن؟ اس نے سوال کیا تو صفا کی باقی کی رہی صحیح ہمت پہ جواب دے گئی۔ امیجن ہی تو نہیں تو کر رہی تھی وہ تب سے کہ کیا کیا ہوا ہوگا سجل کے ساتھ، کس کس کرب سے گزری ہوگی وہ بھی تو زاویار پر اعتبار کرتی تھی، اسی لیے اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ زاویار نے اس کے اعتبار کو رونگ ڈالا۔ میں پاگل ہو گیا تھا صفا، میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ میں اپنے کسی بھی عمل کی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، مگر میں اپنی حالت ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ وہ وقت کس قدر کٹھن تھا میرے لیے، اور میں سمجھ نہیں پایا کہ اپنے درد سے لڑتے لڑتے کب میں نے تمہاری شخصیت کو بھی رونگ ڈالا۔ میں نے تمہیں اپنا انتقام کا نشانہ بنا لیا، تمہیں بلا وجہ ٹارچر کیا، وہ سب میں… ابراہیم کے الفاظ بکھر گئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے کیسے معافی مانگے جس کو اس نے اتنا ستایا تھا۔ مگر پھر اس دن دینا اسپتال میں تھی، میری ایک اور سجل اس سے زندگی اور موت کے بیچ لڑ رہی تھی۔ اس دن میں سمجھ گیا تھا کہ اولاد کا درد کیا ہوتا ہے، اولاد کی آزمائش کیا ہوتی ہے۔ میں تمہاری ماں کے درد کو سمجھ گیا صفا، ابراہیم کہے جا رہا تھا، جبکہ صفا بکھری سی سن سی بیٹھی تھی۔ اس لیے میں نے تمہاری ماں سے تمہاری بات کروا دی، مگر مجھے پھر بھی سکون نہیں ملا صفا۔ وہ ایک پل کے لیے رکا۔ اس نے صفا کے چہرہ غور سے دیکھا، وہ کسی بھی تاثر سے عاری تھا، ایک دم سپار۔ میں بے شک بدل چکا ہوں، میں پرانا ابراہیم نہیں رہا، مگر میرے اندر ابھی بھی ایک حساس سا ابراہیم زندہ ہے، جس نے اس حساس ابراہیم کو مارنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ مرتا ہی نہیں۔ شاید وجہ ہے محبت، میرے ارد گرد محبت ہے صفا، میری بیوی، میرے بچے، وہ لوگ میرے اندر اس حساس انسان کو مرنے ہی نہیں دیتے۔ میں چاہتے بھی پتھر نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ صفا کا ہاتھ ابھی تک ابراہیم کے ہاتھوں میں ہی تھا، وہ یوں ہی ٹیک لگا گیا۔ اس کا رخ ابھی تک صفا کی جانب تھا، دل کا بوجھ قدرے ہلکا ہو رہا تھا۔ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے صفا، موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے، زندگی کو بہت پاس سے محسوس کیا ہے میں نے۔ زندگی اور موت بالکل ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ جہاں زندگی کی باؤنڈری ختم ہوتی ہے وہاں سے موت شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ہچکی، فقط ایک ہچکی انسان کو اس پار کھڑا کر دیتی ہے، مگر جس سجل کے ساتھ ہوا وہ میں فراموش نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے دوبارہ دہکنے لگے۔ آئی ایم سوری،
یہ الفاظ ابراہیم کے نہیں تھے، یہ الفاظ صفا کے تھے۔ ابراہیم نے چونک کر دیکھا کیونکہ وہ اب یہ الفاظ بولنے والا تھا۔ کیا تم سوری کیوں بول رہی ہو؟ اب میری باری تھی۔ ابراہیم نے آئیبرو سکیڑ کر کہا، نہیں، میں معافی مانگتی ہوں، میرے خاندان کی وجہ سے آپ کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، میں نے اس لیے معافی مانگتی ہوں۔ اس نے سپاٹ چہرہ لیے کہا تو ابراہیم دنگ سا رہ گیا۔ تم سوری بول بھی لو، تب بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا صفا، میں اس کو نہیں بخشنے والا۔ اس نے عدل فیصلہ سنایا۔ اس کو لگا کہ وہ اب زاویار کی زندگی کی بھیک مانگے گی، مگر صفا خاموش رہی۔ خیر وہ اچانک سیدھا ہوا اور اس نے وہ پیپرز اٹھائے، اور پھر اس نے اپنی جیب سے وہ سیاہ پین نکالا جس پر باریک الفاظ میں ابراہیم کا نام لکھا ہوا تھا۔ صفا نے بے اختیار اس پین کو دیکھا اور پھر ابراہیم کے ہاتھ میں ان پیپرز کو دیکھا۔ صفا کا دل ڈوب کے ابھرا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔